سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعے ٹھنڈا گوشت میں شامل افسانہ خورشت۔ ہم دلی میں تھے، میرا بچہ بیمار تھا۔ میں نے پڑوس کے ڈاکٹر کاپڑیا کو بلایا۔ وہ ایک کبڑا آدمی تھا، بہت پستہ قد لیکن بے حد شریف۔ اس نے میرے بچے کا بڑے اچھے طریقے پر علاج کیا۔ اس کو فیس دی تو اس نے قبول نہ کی۔ یوں تو وہ پارسی تھا لیکن بڑی ششتہ اور رفتہ اردو بولتا تھا، اس لیے کہ وہ دلی ہی میں پیدا ہوا تھا اور تعلیم اس نے وہیں حاصل کی تھی۔ ہمارے سامنے کے فلیٹ میں مسٹر کھیش والا رہتا تھا، یہ بھی پارسی تھا۔ اسی کے ذریعے سے ہم نے ڈاکٹر کاوڑیا کو بلایا تھا۔ 3-4 مرتبہ ہمارے یہاں آیا تو اس سے ہمارے تعلقات بڑھ گئے۔ ڈاکٹر کے یہاں میرا اور میری بیوی کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے ہماری ملاقات اپنے لڑکے سے کرائی۔ اس کا نام ساوک کاپڑیا تھا۔ وہ بہت ہی ملنسار آدمی تھا، رنگ بے حد زرد، ایسا لگتا تھا کہ اس میں خون ہے ہی نہیں۔ سنگر مشین کمپنی میں ملازم تھا، غالباً 500-600 روپے ماہوار پاتا تھا۔ بہت صاف ستھرا رہتا تھا۔ اس کا گھر جو ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا بہت نفاست سے سجا ہوا تھا، مجال ہے کہ گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی کہیں نظر آ جائے۔ جب میں اور میری بیوی شام کو ان کے ہاں جاتے تو وہ اور اس کی بیوی خورشید، جس کو پارسیوں کے زبان میں خورشت کہا جاتا تھا، بڑے تپاک سے پیش آتے اور ہماری خوب خاطر تواضع کرتے۔ خورشید یعنی خورشت لمبے قد کی عورت تھی۔ عام پارسیوں کی طرح اس کی ناک بدنما نہیں تھی، لیکن خوبصورت بھی نہیں تھی۔ موٹی پکوڑا ایسی ناک تھی، لیکن رنگ سفید تھا اس لیے گوارا ہو گئی تھی۔ بال کٹے ہوئے تھے، چہرہ گول تھا، خوش پوش تھی اس لیے اچھی لگتی تھی۔ میری بیوی سے چند ملاقاتوں ہی میں دوستی ہو گئی، چنانچہ ہم ان کے ہاں اکثر جانے لگے۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی ہر دوسرے تیسرے روز ہمارے ہاں آ جاتے تھے اور دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ ہم جب بھی ساوک کے ہاں گئے ایک سکھ کو ان کے ہاں دیکھا۔ یہ سکھ ایک تنومند آدمی تھا، بہت خوش خلق۔ ساوک نے مجھے بتایا کہ سردار زوراور سنگھ اس کا بچپن کا دوست ہے۔ دونوں اکٹھے پڑھتے تھے، ایک ساتھ انہوں نے BA پاس کیا، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے سردار زوراور سنگھ ساوک کے مقابلے میں زیادہ معمر نظر آتا تھا۔ ساوک شاید خون کی کمی کے باعث بہت ہی چھوٹا معلوم ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی عمر 18 برس سے زیادہ نہیں، لیکن سردار زوراور سنگھ 40 کے اوپر معلوم ہوتا تھا۔ سردار زوراور سنگھ کمارا تھا، جنگ کا زمانہ تھا، اس نے گورنمنٹ سے کئی ٹھیکے لے رکھے تھے۔ اس کا باپ بہت پرانا گورنمنٹ کنٹریکٹر تھا، لیکن باپ بیٹے میں بنتی نہیں تھی۔ سردار زوراور سنگھ آزاد خیال تھا، لیکن وہ اپنے باپ ہی کے ساتھ رہتا تھا، پر وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ البتہ اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی تھی، جیسے وہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ماں کا اکلوتا لڑکا تھا۔ 3 لڑکیاں تھیں، وہ اپنے گھر میں آباد ہو چکی تھیں۔ اب اس کی خواہش تھی کہ وہ شادی کر لے اور اس کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائے، مگر وہ اس کے متعلق بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک دفعہ اس سے دریافت کیا، سردار صاحب آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے مونچھوں کے اندر ہنس کر جواب دیا، کروں گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے پوچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال کے مطابق آپ کی عمر غالباً 40 برس ہوگی۔ سردار زوراور سنگھ مسکرایا، آپ کا اندازہ غلط ہے، آپ فرمائیے آپ کی کیا عمر ہے؟ سردار زوراور سنگھ پھر مسکرایا، میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، عمر کے لحاظ سے بھی۔ میں بھی پرسوں 29 اگست کو 25 برس کا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے غلط اندازے کی معافی چاہی، لیکن آپ کی شکل صورت سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی عمر 25 برس ہے۔ سردار زوراور سنگھ ہنسا، میں سکھ ہوں اور بڑا غیر معمولی سکھ۔ یہ کہہ کر اس نے غور سے مجھے دیکھا، منٹو صاحب آپ حجامت کیوں نہیں کراتے؟ اتنے بڑے بالوں سے آپ کو وحشت نہیں ہوتی؟ میں نے گردن پر ہاتھ پھیرا۔ بال واقعی بڑے ہوئے تھے، غالباً 3 مہینے ہو گئے تھے جب میں نے بال کٹوائے تھے۔ سردار زوراور سنگھ نے بات کی تو مجھے سر پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا، یاد ہی نہیں رہا۔ اب آپ نے کہا ہے تو مجھے وحشت محسوس ہوئی ہے، خدا معلوم مجھے کیوں بال کٹوانے یاد نہیں رہتے۔ یہ سلسلہ ہے ہی کچھ واہیات۔ 1 گھنٹہ نائی کے سامنے سر نیوڑائے بیٹھے رہو، وہ اپنی خرافات بکتا رہے اور آپ مجبوراً کان سمیٹے سنتے رہیں، فلاں ایکٹریس ایسی ہے، فلاں ایکٹریس ویسی ہے، امریکہ نے ایٹم بم ایجاد کر لیا ہے، روس کے پاس اس کا بہت ہی تگڑا جواب موجود ہے،
یہ ٹیلی کون ہے اور وہ مسولینی کہاں گیا. اب میں اگر اس سے کہوں کہ جہنم میں گیا ہے تو وہ ضرور پوچھتا ہے کہ صاحب کیسے گیا, کس راستے سے گیا, کون سے جہنم میں گیا. میری اتنی لمبی چوڑی بات سن کر سردار زوراور سنگھ نے اپنی سفید پگڑی اتار دی. مجھے سخت حیرت ہوئی, اس لیے کہ اس کے کیس ندارت تھے, ان کے بجائے ہلکی خسخسی بال تھے, لیکن وہ پگڑی کچھ اس انداز سے باندھتا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے کیس ہیں اور ثابت و سالم ہیں. بڑی صفائی سے پگڑی اتار کر اس نے میری تپائی پر رکھی اور مسکرا کر کہا, میں تو اس سے بڑے بال کبھی برداشت نہیں کر سکتا. میں نے اس کے بالوں کے متعلق کوئی بات نہیں کی, اس لیے کہ میں نے مناسب خیال نہ کیا. اس نے بھی ان کے متعلق کوئی بات نہ چھیڑی. پگڑی تپائی پر رکھ دینے کے بعد اس نے صرف اتنا کہا تھا, میں تو اس سے بڑے بال کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد اس نے گفتگو کا موضوع بدل دیا اور کہا, منٹو صاحب, خورشید کے لیے آپ کچھ کہیے. میں کچھ نہ سمجھا. کون خورشید؟ سردار زوراور سنگھ نے پگڑی اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی. خورشید کا پڑیا کے لیے میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس کو گانے کا بہت شوق ہے. مجھے معلوم نہیں تھا کہ خورشید گاتی ہے. کیسا گاتی ہے؟ سردار زوراور سنگھ نے خورشید کی گائیکی کے بارے میں اتنی تعریف کی کہ مجھے یہ سب مبالغہ معلوم ہوا. منٹو صاحب, بہت اچھی آواز پائی ہے, خصوصاً ٹھمری ایسی اچھی گاتی ہے کہ آپ وجد میں آ جائیں گے. آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ خان صاحب عبد الکریم کو سن رہے ہیں. اور لطف یہ ہے کہ خورشید نے کسی کی شاگردی نہیں کی, بس جو ملا ہے قدرت سے ملا ہے. آپ آج شام کو آئیے, مسز منٹو بھی ضرور تشریف لائیں. میں خورشید کو بلاؤں گا, آپ ذرا اسے سنیے گا. میں نے کہا, ضرور ضرور, مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ گاتی ہیں. سردار زوراور سنگھ نے سفارش کے طور پر کہا, آپ ریڈیو اسٹیشن میں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ خورشید کو ہر مہینے کچھ پروگرام مل جایا کریں. روپیے کی اس کو کوئی خواہش نہیں ہے, لیکن اگر ان کو پروگرام ملے گا تو معاوضہ بھی ضرور ملے گا. گورنمنٹ ان کا معاوضہ کس کھاتے میں ڈالے گی؟ یہ سن کر سردار زوراور سنگھ مسکرایا. تو ٹھیک ہے, لیکن اسے پروگرام ضرور دلوائیے گا. مجھے یقین ہے کہ سننے والے اسے بہت پسند کریں گے. اس گفتگو کے بعد ہم تیسرے روز ساوک کے ہاں گئے. وہ موجود نہیں تھا, لیکن ڈرائنگ روم میں سردار زوراور سنگھ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا. پارسیوں میں سگریٹ پینا منع ہے, سکھ بھی سگریٹ نہیں پیتے, لیکن وہ بڑے اطمینان اور ٹھاٹھ سے کش پہ کش لے رہا تھا. میں اور میری بیوی کمرے میں داخل ہوئے تو اس نے سگریٹ پینا بند کر دیا. ایش ٹرے میں اس کی گردن مروڑ کر اس نے ہمیں خالص اسلامی انداز میں سلام کیا اور کہا, خورشید کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے. خورشید کچھ دیر کے بعد آئی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت قطعاً ناساز نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا تو اس نے اپنے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا کر کے کہا, ذرا زکام تھا. مگر اس کو زکام نہیں تھا. سردار زوراور سنگھ نے بڑے زوردار انداز میں خورشید سے اس کا حال پوچھا. زکام کے لیے کم از کم 10 دوائیں تجویز کی, 5 ڈاکٹروں کے حوالے دیے, مگر وہ خاموش رہی, جیسے وہ اس قسم کی بکواس سننے کی عادی ہے. اتنے میں خورشید کا خاوند ساوک کا پڑیا آ گیا. دفتر میں کام کی زیادتی کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی. مجھ سے اور میری بیوی سے اس نے معذرت چاہی. سردار زوراور سنگھ سے کچھ دیر مذاق کیا اور ہم سے چند منٹ کی رخصت لے کر اندر چلا گیا, اس لیے کہ اسے اپنی بچی کو دیکھنا تھا. اس کی لوٹی کی بچی بہت پیاری تھی. میاں بیوی کی بس یہی ایک دلاری تھی. تقریباً 1.5 برس کی تھی. رنگ باپ کی طرح زرد, کچھ نقش ماں پر تھے, باقی معلوم نہیں کس کے تھے. بہت ہنسمکھ تھی. ساوک اس کو گود میں اٹھا کر لایا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا. اس کو اپنی بچی سے بے حد پیار تھا. دفتر سے واپس آ کر وہ سارا وقت اس کے ساتھ کھیلتا رہتا. میرا خیال ہے قریب ہر ہفتے وہ اس کے لیے کھلونے لاتا تھا. شیشوں والی بڑی الماری تھی جو ان کھلونوں سے بھری ہوئی تھی. سردار زوراور سنگھ کے متعلق بات چھڑی تو ساوک نے اس کی بہت تعریف کی. اس نے مجھ سے اور میری بیوی سے کہا, سردار زوراور میرا بہت پرانا دوست ہے. ہم دونوں لنگوٹیے ہیں. اس کے والد صاحب اور میرے والد صاحب اسی طرح لنگوٹیے تھے. دونوں اکٹھے پڑھا کرتے تھے. پہلی جماعت سے لے کر اب تک ہم دونوں ہر روز ایک دوسرے سے ملتے رہے. بعض اوقات تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسکول ہی میں پڑھ رہے ہیں. سردار زوراور سنگھ مسکراتا رہا. اس کے سر پر سکھوں کی بہت بڑی پگڑی تھی, مگر مجھے اس کے ہوتے ہوئے اس کے سر کی خسخسی بال نظر آ رہے تھے اور مجھے اپنے سر پر اپنے بالوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا. سردار زوراور سنگھ کے پہم اصرار پر خورشید نے باجا منگا کر ہمیں گانا سنایا. وہ کنسوری تھی, لیکن خورشید, اس کے خاوند اور سردار زوراور سنگھ کی خاطر مجھے اس کے گانے کی مجبوراً تعریف کرنی پڑی. میں نے صرف اتنا کہا,
ماشاء اللہ خوب گاتی ہیں۔ سردار زوراور سنگھ نے بڑے زور سے تالی بجائی اور کہا، خورشید آج تو تم نے کمال کر دیا ہے۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، اس کو آفتاب موسیقی کا خطاب مل چکا ہے منٹو صاحب۔ میں نے تو کچھ نہ کہا، لیکن میری بیوی نے پوچھا، کب؟ سردار زوراور سنگھ نے کہا، اخبار کا وہ کٹنگ لانا۔ خورشید اخبار کا کٹنگ لائی۔ کوئی خوشامدی قسم کا رپورٹر تھا جس نے 6 مہینے پہلے ایک پرائیویٹ محفل میں خورشید کا گانا سن کر اسے آفتاب موسیقی کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ میں یہ کٹنگ پڑھ کر مسکرایا اور شرارتاً خورشید سے کہا، آپ کا یہ خطاب غلط ہے۔ سردار زوراور سنگھ نے مجھ سے پوچھا، کیوں؟ میں نے پھر شرارتاً کہا، عورت کے لیے آفتاب نہیں آفتابہ ہونا چاہیے۔ خورشید صاحبہ آفتاب موسیقی نہیں آفتابہ موسیقی ہیں۔ میرا مذاق سب کے سر پر سے گزر گیا۔ میں نے خدا کا شکر کیا، کیونکہ یہ مذاق کرنے کے بعد میں نے فوراً ہی سوچا تھا کہ اور کوئی نہیں تو سردار زوراور سنگھ ضرور اس کو سمجھ جائے گا، مگر وہ مسکرایا۔ یہ اخبار والے ہمیشہ غلط زبان لکھتے ہیں، آفتاب کی جگہ آفتابہ ہونا چاہیے تھا، آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ میں نے اور کچھ نہ کہا، اس لیے کہ مجھے احساس تھا کہ کہیں میرا مذاق فاش نہ ہو جائے۔ ساوک کچھ اور ہی خیالات میں غرق تھا۔ اس کو سردار زوراور سنگھ کی دوستی کے واقعات یاد آ رہے تھے۔ مسٹر منٹو، ایسا دوست مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ اس نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، ہمیشہ میرے ساتھ انتہائی خلوص برتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہسپتال میں بیمار تھا، اس نے نرسوں سے بڑھ کر میری خدمت کی، میرے گھر بار کا خیال رکھا۔ خورشید اکیلی گھبرا جاتی، مگر اس نے ہر طرح اس کی دلجوئی کی، میری بچی کو گھنٹوں کھلاتا رہا۔ اس کے علاوہ میرے پاس بیٹھ کر کئی اخبار پڑھ کر سناتا رہا۔ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سردار زوراور سنگھ مسکرایا اور خورشید سے مخاطب ہوا، خورشید آج تمہارا خاوند بہت سینٹیمنٹل ہو رہا ہے۔ میں نے کیا کیا تھا جو یہ میری اتنی تعریف کر رہا ہے؟ ساوک نے کہا، بکواس نہ کرو، تمہاری تعریف میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری دوستی پر مجھے ناز ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بچپن سے لے کر اب تک تم ایک سے رہے ہو، میرے ساتھ تمہارے سلوک میں کبھی فرق نہیں آیا۔ میں نے سردار زوراور سنگھ کی طرف دیکھا۔ وہ یہ تعریفی کلمات یوں سن رہا تھا جیسے ریڈیو سے خبریں۔ جب ساوک بول چکا تو اس نے مجھ سے پوچھا، تو خورشید کو پروگرام مل جائیں گے نا؟ میں نے چونک کر جواب دیا، جی میں کوشش کروں گا۔ سردار زوراور سنگھ نے ذرا حیرت سے کہا، کوشش؟ یعنی ان کے لیے پروگرام حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ کل صبح ان کو اپنے ساتھ لے جائیے، میرا خیال ہے ان کا گانا سنتے ہی میوزک ڈائریکٹر اسی مہینے میں ان کو کم از کم 2 پروگرام دے دے گا۔ میں نے اس کی دل شکنی مناسب نہ سمجھی اور کہا، یقیناً۔ لیکن خورشید نے سردار زوراور سے کہا، میں صبح نہیں جا سکتی، بیوی صبح کو میرے بغیر گھر میں نہیں رہ سکتی، دوپہر کو البتہ جا سکتی ہوں۔ سردار زوراور سنگھ مجھ سے مخاطب ہوا، منٹو صاحب واقعی بچی اس کو صبح بہت تنگ کرتی ہے، میں کسی روز خورشید کو دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن لے آؤں گا۔ خورشید کو دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن لانے کی نوبت نہ آئی، کیونکہ میں نے دوسرے روز ہی ایک دم ارادہ کیا کہ میں دلی چھوڑ کر بمبئی چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں اس سے اگلے دن استعفیٰ دے کر بمبئی روانہ ہو گیا۔ میری بیوی مجھ سے کچھ دن بعد چلی آئی۔ ہم مسز خورشید کاپڑیا اور سردار زوراور سنگھ کو بھول گئے۔ میں ایک فلم کمپنی میں ملازم تھا، بیماری کے باعث اتفاق سے ایک روز میں وہاں نہ گیا۔ دوسرے روز وہاں پہنچا تو گیٹ کیپر نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ کل ایک صاحب آپ سے ملنے یہاں آئے تھے، وہ یہ دے گئے ہیں۔ میں نے رقعہ پڑھا، سردار زوراور سنگھ کا تھا۔ مختصر سی تحریر تھی، میں اور میری بیوی آپ سے ملنے یہاں آئے مگر آپ موجود نہیں تھے۔ ہم تاج ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اگر آپ تشریف لائیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، مسز منٹو کو ضرور ساتھ لائیے گا۔ کمرے کا نمبر وغیرہ درج تھا۔ میں اور میری بیوی اسی شام ٹیکسی میں تاج ہوٹل گئے۔ کمرہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی، سردار زوراور سنگھ وہاں موجود تھا۔ جب ہم اندر کمرے میں داخل ہوئے تو اپنے چھوٹے چھوٹے خسخسی بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ بڑے تپاک سے ملا۔ میری بیوی اس کی بیوی دیکھنے کے لیے بے قرار تھی، چنانچہ اس نے پوچھا، سردار صاحب آپ کی مسز کہاں ہیں؟ سردار زوراور سنگھ مسکرایا، ابھی آتی ہیں، باتھ روم میں ہیں۔ اس نے یہ کہا اور دوسرے کمرے سے خورش نمودار ہوئی۔ میری بیوی اٹھ کر اس سے گلے ملی اور سب سے پہلا سوال اس سے یہ کیا، بچی کیسی ہے خورشید؟ خورش نے جواب دیا، اچھی ہے۔ پھر میری بیوی نے اس سے پوچھا، ساوک کہاں ہے؟ خورش نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب وہ اور میری بیوی پاس پاس بیٹھ گئیں تو میں نے سردار زوراور سنگھ سے پوچھا،
سردار صاحب، آپ اپنی بیوی کو تو باہر نکالیے۔ سردار زوراور سنگھ مسکرایا۔ خورشید کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، خورشید، میری بیوی کو باہر نکالو۔ خورشید میری بیوی سے مخاطب ہو کر مسکرائی۔ میں نے سردار زوراور سنگھ سے شادی کر لی ہے، ہم یہاں ہنی مون منانے آئے ہیں۔ میری بیوی نے یہ سنا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلیے سعادت صاحب، اور ہم کمرے سے باہر تھے۔ خدا معلوم سردار زوراور سنگھ اور خورشید نے ہماری اس بدتمیزی کے متعلق کیا کہا ہوگا۔